جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ جو ڈپریشن والا سوال بھائی نے پوچھا نا، وہ ڈپریشن ہوتا یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنی لائف کو، میں اپنی سچویشن کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں اپنی جاب کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں اپنے کاروبار کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں اپنی صحت کو کنٹرول کر رہا ہوں. بندہ جب یہ سمجھتا ہے تو جب چیزیں اس کے کنٹرول سے باہر نکلتی ہیں تو وہ ڈپریس ہو جائے. اب آپ کو ڈپریشن سمجھ میں آ گیا. اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی کسی بھی سچویشن پہ قادر نہیں ہوں. میں لائف میں جتنی بھی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری لائف میں جو بھی سچویشن آتی ہے وہ سچویشن میرے لیے ٹیسٹ کے طور پہ بھیجی ہے. وہ ایگزامینیشن ہے. جاب چلی گئی، ٹیسٹ ہے. کاروبار میں نقصان ہو گیا، ٹیسٹ ہے. صحت کے بعد بیماری آ گئی، ٹیسٹ ہے. کہیں پہ شادی بیاہ کا کوئی معاملہ تھا نہیں ہوا، یہ ٹیسٹ ہے. اس سچویشن میں آپ کرتے کیا ہیں، اس پہ آپ کو ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے. تو اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہر سچویشن ہے ہی ٹیسٹ اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. اچھا الحمدللہ جب ہم یہاں پہ پہنچ گئے، اب میں نے کرنا کیا ہے اس سچویشن میں جتنا کر سکتا ہوں اتنا میں نے ہاتھ پاؤں مارنے اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے، اور باقی میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے. لیکن یہ نیسیسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سچویشن کو اس طرح کر دے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. مثال سمجھاتا ہوں. بھٹو صاحب تھے نا، وزارت عظمیٰ کی خواہش فرما لی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان پر فضل فرماتا، الیکشن ہار جاتے، اب وہ افسردہ بیٹھے ہوتے، پھانسی سے بچ جاتے نا، پھانسی سے بچ جاتے. اب میں مانگ لوں آڈی A7 جی، مجھے تیز بھگانے کی عادت ہے. اللہ نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب اس نے بھگانی ہے موٹر وے پہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس نے مارنی ہے ٹرک میں اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور یہ پیرالائز ہو جائے گا. آڈی نہیں دے رہی اس کو، یہ BRV پہ ٹھیک پھر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے جو مانگا ہے مجھے وہ مل نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے. تو بندے کو پھر اللہ کے علم پر، اس کی حکمت پر، اس کی وسعت نگاہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں بھروسہ کرنا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے بندہ. ہاں ہاتھ پاؤں مارے، جیسی وہ جاب چاہ رہا ہے، جیسی وہ بیوی چاہ رہا ہے، جیسا وہ کاروبار چاہ رہا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرے. اگر وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو وہ سمجھ جائے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہے. اب سیٹسفائیڈ رہے بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے اس سچویشن میں ڈال دیا ہے، میں اسی سچویشن میں اب سیٹسفائیڈ ہوں. شکر کرے اس سچویشن پہ، کیونکہ کوئی چیز جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھی اللہ نے اس سے روک لی ہے. اللہ کی یہ مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے. تو ڈپریشن دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسٹرگل کرے، نہیں حاصل ہوتی اس کا پیچھا چھوڑ دے اور شکر کرے، پھر کسی اور طرف رخ کرے اور اسٹرگل کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں سے پھر اس کے لیے کوئی بہتری رکھ دے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈپریشن کبھی آئے گا بھی نہیں کہ آپ اگر اپنی عادت بنا لینا کہ سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں اپنے ہر قدم اٹھانے سے پہلے. ایسے 1 منٹ صرف اپنے دل میں اللہ کو پکار کے، یا اللہ یہ میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. صلاۃ الاستخارہ پڑھنے تو بڑا بوجھ والا کام ہے نا، نوجوان آج کل نہیں پڑھتے. یہ استخارے کی دعا صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سکھایا جیسے قرآن کی آیات سکھاتے ہیں استخارے کی دعا جو ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی. تو وہ موجود ہے ہر نماز کی کتاب میں، آپ کو استخارے کی دعا مل جائے گی. بہتر تو یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ لیں آپ اور وہ دعا پڑھ لیں، بس 3 دن وہ پڑھ کے چھوڑ دیں. اب جس طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف چل پڑیں، اور وہ سچویشن میں اگر آپ کے لیے بھلائی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اگر بھلائی نہیں ہوگی تو اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی. اب آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ استخارے کا طریقہ ہے. ورنہ چلو سستا کام 1 منٹ کا صرف ایسے آنکھیں بند کر کے، یا اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں تو فضل و کرم فرما، میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر میرے دل سے اس کو نکال دیں.
اور دعا بھی تقریباً الفاظ یہی ہیں کہ میرے دل کو سیٹسفائی کر دے اپنے فیصلے پہ. میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، استخارے کی جو دعا ہے نا، وہ بھی اس کے الفاظ بھی کم و بیش یہی ہیں. میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، اور میرے حق میں یہ بہتر ہے، بہتر فیصلہ فرما. بس اتنی سی بات. تو اس سے ڈپریشن کم ہو جائے گا. میں ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کروں. تو ٹھیک ہے، اس کو کلوز کر دیں. ایک سوال